اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 سے لے کے 33 تک، کیونکہ پہلے 2 رکوع بنتے ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے۔ یہ جو نام ہے شعراء، یہ ایکچولی ایک پلورل ہے، ایک جمع ہے شاعر کی، جسے ہم اردو میں شاعر بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ شعراء کی 225 آیات ہیں۔ 225 اور جو 226 آیات جو نمبر ہے، وہ شاعر کا جو لفظ ہے اس کو بھی ایکسپلین کرتی ہے۔ تو قرآن نے ایسے آدمی کو جو اپنی باتوں میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا دے اور ایسی باتیں کہے جس پہ وہ خود عمل بھی نہیں کرتا، تو اس کو شاعر کا نام قرآن کریم نے دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع ہیں اور ٹوٹل 227 آیات ہیں۔ اس کے ساتھ چلتے ہیں ہم۔ جو پہلی اس کی آیت ہے طاسیم میم۔ اب یہ جو الفاظ ہیں آپ خود جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیت الکتاب المبین، یہ ہیں آیات کتاب مبین کی۔ آیات سے مراد آپ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اس سے مراد جو نشانیاں ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب آگے ایک لفظ جو ہے کتاب مبین، تو مبین کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، مبین بے یہ نون، یہ اس کا مادہ ہے، اور ہم اپنی زبان میں ایک بیان کا لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، عام طور پہ گواہیاں یا شہادت یا کچھ ثبوت کے طور پر، کہ جناب یہ ایک بیان ثبوت ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی ایک ایسی بات ہے یا کوئی ایسی ٹھوس حقیقت ہے جو حقیقت کو بالکل واضح کر دے، کہ جو بھی اس وقت کو امر یا کوئی کام سامنے ہے، کوئی معاملہ سامنے ہے، تو وہ جو بیان گواہی ہے وہ حقیقت کو بالکل واضح کر دے گی۔ تلک آیت الکتاب المبین، تو یہ آیات ہیں اس کتاب مبین کی جو ہر چیز کو بالکل واضح دکھا دیتی ہے۔ لا اللہ کا باخ النفس کا اللہ یکون مومنین، کہیں آپ کھو دیں اپنی جان کہ نہیں لاتے ہیں یہ ایمان۔ اب کتاب مبین جو ہے، کتاب میں عام طور پہ آپ کو پتہ ہے انسٹرکشنز، آرڈرز۔ اب نبیوں کا کام، اللہ کے بندوں کا کام ان آیات کو، ان نشانیوں کو، ان احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے ہمیشہ مخلوق کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے، حقیقت بتلائی جا رہی ہے، پھر بھی یہ لوگ جو ہیں ایمان نہیں لاتے، اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، تو انہیں اس سے انتہائی دکھ ہوتا ہے، انتہائی انہیں دکھ ہوتا ہے، اور دکھ کی وجہ سے ان کا دم گھٹتا ہے۔ اب یہ دیکھیے لفظ جو استعمال کیا، باخیون۔ باخیون کیا ہے؟ جو صدمے کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے بندہ اپنی جان ہی دے دے، یا آپ کہہ لیں خودکشی کر لے۔ بخا، بے خے این، کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ مومن نہیں ہو رہے۔ اب تھوڑا تسلی دینے کے لیے کہ جو بھی یہ رسول کہہ رہے ہو، کوئی مرشد کریم اپنے جو ان کے فالوور ہیں ان کو کہہ رہے ہوں، کوئی استاد اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہو، یا کوئی بھی اللہ والا جب یہ بات پیش کر رہا ہے اور اسے صدمہ پہنچ رہا ہے کہ یہ لوگ بات ہی نہیں مان رہے، تو ایک تسلی کے لیے اگلی آیت جو ہے، ان شاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو نازل فرما دیں ان کے پر آسمان سے ایک نشانی، اور اس نشانی کیسی ہو؟ فضلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ ان کی گردنیں، فضلت رہ جائیں ان کی گردنیں، فضلت اعناقہم رہ جائیں ان کی گردنیں، لہا خاضعین اس کے آگے خضوع کیے ہوئے، اس کے آگے جھکی ہوئی۔ خاضعین کا روٹ ورڈ ہے خضا، خے زواد این، اور اسی سے لفظ خضوع کا بنتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، کسی کی بڑائی کو تسلیم کر لینا، انکساری یا ہمبل ہو جانا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں، اور جب چاہیں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، جب چاہیں ایسی نشانی اتار دیں کہ دیکھ کے جو بھی منکرین ہیں وہ خود بخود ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں، کیونکہ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، یہ جو منکرین ہیں ان کی حقیقت اسی طریقے سے ہے، ان کی حرکتیں تو کچھ طریقے سے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس رحمان کی کوئی نئی بات پہنچتی ہے، کوئی نئی نصیحت پہنچتی ہے، الا کانوا عنہ معرضین، تو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اراض برتنے کے۔ اراض کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلو تہی کرنا، اس سے جان چھڑانا، اس سے منہ موڑ لینا۔ فقد کذبوا فسیاتیہم انباء، تو یہ تو فقد کذبوا، یہ تکذیب کر چکے ہیں۔ اگر آپ یاد کریں تو یہی الفاظ جو ہیں سورہ الفرقان کی آخری آیت میں تھے، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم تو کر چکے اس کی تکذیب، تو تمہارے ساتھ کچھ ہو کے رہے گا لازماً۔ اب یہی الفاظ ادھر آ رہے، فقد کذبوا، تم نے تو جھٹلا دیا ہے، تم تو جھٹلا چکے ہو۔ فسیاتیہم انباء، تو ان قریب پہنچ جائے گی تمہارے پاس ایک خبر، انباء، ایک خبر، ایک نیوز تمہارے پاس آ جائے گی، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز سے تم استہزاء کرتے رہے ہو۔ استہزاء ہوتا ہے کوئی ایسا مذاق جو بالکل اگلے کا دل ہی خراب کر دے، اگلے کو تکلیف پہنچائے، ایسا مذاق کہ جن چیزوں کو، جن بندوں کے ساتھ، جن نشانیوں کے ساتھ، جن احکامات کا تم استہزاء کرتے رہے ہو، تو اس کے بارے میں تمہیں کیا کہتے ہیں، لگ پتہ جائے گا۔ اولم یروا الی الارض، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں زمین کو؟ یہ دائیں بائیں نظر نہیں مارتے؟ اپنے ارد گرد یہ نظر نہیں دوڑاتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ کتنی ہی اگائی ہیں ہم نے اس میں ہر طرح کی چیزیں۔ ان فی ذالک لآیہ، اس بات میں ایک نشانی ہے۔ جو پچھلی آیت ہے، کیا نہیں دیکھتے ہو زمین کو کہ کس طرح کی نباتات ہم نے یہاں سے اگائی ہیں؟ کیونکہ ہم خود بھی تو مٹی کے ہی بنے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے ذہن کو یا اپنے دماغ کو کھولیں کہ جس طریقے سے زمین میں قسم قسم کی نباتات ہیں، اسی طرح کے انسانی معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، اعمال مختلف ہیں۔ تو ہم اگر جو بھی ایک ذی شعور آدمی ہیں، وہ زمین پہ پھیلی ہوئی نشانیوں سے بھی انشاءاللہ ایک سبق حاصل کریں گے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثر المؤمنین، لیکن پھر بھی جو اکثریت ہے وہ نہیں مانتی، وہ ایمان نہیں لاتی۔ یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود، روزانہ یہ مشاہدے کرنے کے باوجود بھی ان کو عقل سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب تو ہے وہی عزت والا، رحم کرنے والا۔ یہ جو لفظ عزیز ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی جس کو، جو بہت زبردست ہے، اس کا ایک ٹوٹل کنٹرول ہے، اور اس کے کنٹرول سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ کہ رب کے پاس ساری پاورز ہیں، وہ خود چاہے تو جو چاہے کر دے، لیکن اس نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے تو کسی پرپس کے لیے پیدا کیا، روبوٹک نہیں کیا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اب اگلا رکوع جو ہے اس سے شروع ہوتا ہے، وہ ایک پس منظر ہے۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب ندا کی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، آنِتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جائیے ایک ظالمین قوم ظالمین کے پاس، قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، کیا نہیں حاصل کریں گے وہ تقوی؟ آپ دیکھیں ایک مشن جو ہے، ایک پیغمبر کو ایک مشن اسائن کیا جا رہا ہے،
کہ آپ قوم فرعون جو کہ ایک قوم ظالمین ہے اس کے پاس جائیں کہ کیا وہ تقوی جو ہے وہ حاصل نہیں کریں گے. اب تقوی کے لفظ کے ساتھ اب چونکہ اگر رمضان بھی آ رہا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں پہ تو جو صیام ہیں جو روزے ہیں ان کا مقصد ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عمل کریں گے ان کو تقوی حاصل ہوگا. تو تقوی کے مختصر سے جو میننگ ہیں وہ ہوتا ہے ممنوعات سے بچنا اور اللہ کی رضا کے سارے کام کرنا. اگر ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو یہ بنے گا ذوق، اللہ کی رضا کا ذوق. وہ برائیوں سے اس لیے بچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، اور اچھائیاں اس لیے اختیار کریں گے کہ اللہ کریم کو اچھے کام جو ہیں وہ بہت پسند آتے ہیں. قال رب انی اخاف ان یکذبون. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، انی اخاف، مجھے خوف آتا ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے، ان یکذبون، کہ وہ میری بات کو جھٹلائیں گے، مجھے جھوٹا قرار دیں گے، وہ نہیں مانیں گے. یضیق صدری، میرا تو سینہ تنگ ہوتا ہے. صدر عام طور پہ سینے کو کہا جاتا ہے. یضیق، گھٹنا، گھٹن فیل کرنا. یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، اور نہیں نطق کرتی میری زبان، یا فلوئنٹلی میری زبان نہیں چلتی. فارسل اللہ ہارون، تو بھیجیے آ رہا ہوں ہارون علیہ السلام کو بھی. اب اس دعا پہ جو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی، ذرا اس پہ غور کریں کہ جب ایک انتہائی مشکل کام جو ہے حاکم وقت کے پاس، یہ بڑی لمبی چوڑی بادشاہی ہے اور ہے بھی جابر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی پوری طرح دبایا ہوا ہے، جب ان کے ذمہ یہ کام لگتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے اللہ کا پیغام پہنچائیں، تو وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں، اپنی حالت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ شرح صدر کی درخواست کر رہے ہیں. کہ سب سے پہلے درخواست کی شرح صدر کی درخواست کی. اس کے بعد اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے اللہ سے مدد مانگی، اس کی درخواست کی. اور تیسرا ایک قابل بھروسہ ساتھی جو ہے، ایک معاون جو ہے، اس کی درخواست کی. تو تینوں چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ کام آسان ہو جائے، وہ جو کام اللہ کریم ان کے ذمہ لگا رہے ہیں وہ ایک احسن طریقے سے انجام دیا جا سکے. جو اگلی آیت ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. ان کا مجھ پہ ہے ایک قصور کہ میرے سے غلطی ہوئی تھی جو وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ کہیں قتل نہ کر دیں مجھے. اب آپ دیکھیں لفظ کا یوز کیا ہے ذنب. یہ پچھلے نشست میں بھی ہم نے ضرب کے اوپر، ذنب 100 اسم کے اوپر بات کی تھی. تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ذنب جو ہے یہ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی. اب اگر یہ جو واقعہ جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں، یہ سورہ القصص میں اس کی پوری تفصیلات دی ہوئی ہیں. وہ اگر آپ واقعہ غور سے پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ قتل کوئی عمدن فعل نہیں تھا. ایک مظلوم آدمی نے مدد مانگی، اس کی مدد کرنے کے پروسیس میں اس ظالم کو گونسا مارا، اس کا کام ہو گیا. تو اس طریقے سے ایک غلطی ہوگی. لیکن یہیں سے اس آیت سے ہمیں ذنب کی میننگ کی ایک فردر کلیریفیکیشن بھی ملتی ہے کہ جس غلطی میں آپ کی نیت شامل نہیں ہے اسے آپ ذنب قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ جو جان بوجھ کے کیا جائے گا اور جس کی سزا لازم آئے گی وہ اسم ہے. اب اگلی آیت قال کلا، اللہ تعالیٰ فرمایا نو، نیور، ہرگز نہیں. فاذهبا بآیاتنا، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ. جب دونوں کا لفظ آیا فاذهبا، جاؤ دونوں، تو اس کا مطلب کہ جو دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی قبول ہو گئی.
یہ ہم اس سورہ فرقان میں بھی پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر مقرر کرنے کی یا اپنا ایک معاون مقرر کرنے کی دعا کی تھی. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی. تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ بھائی دونوں جاؤ لے کے ہماری نشانیاں لے کے جاؤ. ان معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیکھتے سنتے ہر طرح سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ والے تو ہوتے ہی حزب اللہ ہیں، اللہ کی پارٹی. اب جب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مشن اسائن کیا، ایک کام دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی مدد جب کسی کو بھی، جو بھی کوئی اللہ کا کام کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے شامل حال ہوگی. فاتح یا فرعون، تو آپ جائیں فرعون کے پاس. فقولا، اور اسے بتائیں، اسے کہیں انا رسول رب العالمین، کہ بلا شبہ ہم رسول ہیں رب العالمین. اب ذرا کام کی نوعیت کا اندازہ کر لیں کہ ایک وقت کے حاکم کے پاس جو اپنے ظلم کی وجہ مشہور ہے، اور جو بھیجے جا رہے ہیں ان کی قوم اس کے غلام ہے، ان کو خوب اس نے دبایا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاسک کا ذرا امیجن کریں کہ کیا ایک گیگنٹک ٹاسک تھا، اور کیا جا کے کہنا ہے فاتح فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. جائیے فرعون کے پاس، اسے بتائیں کہ بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین کے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تاکہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. ہماری جس قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اسے چھوڑ دو، اسے ہمارے ساتھ جانے دو. اب اگلی آیت جو ہے جب پڑھتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ لے کے تو فرعون کے پاس پہنچ گئے. اسے بتایا کہ جناب ہم رب العالمین کے رسول ہیں. آپ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، کالا علم رب کا فینا ولیدن، اور کیا ہم نے نہیں پالا تھا تمہیں اپنے ہاں تمہارے بچپن میں. اب وہ ایک قسم کا احسان جتانے لگ گیا کہ جناب آپ تو ہمارے ہی پاس ادھر پلے بڑے ہیں، اتنے سال آپ نے محل میں گزارے ہیں، ہم نے خود پرورش کیا ہے تمہاری. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ كَسِنِينَ، عمر کا سنین، اور اپنے بچپن کے کئی سال، اپنی عمر کے کئی سال جو ہیں، کہ بچپن میں ہم نے تمہیں پالا ہے اور اپنی عمر کے کئی سال جو ہیں تم نے ہمارے ساتھ بتائے ہیں، ہمارے ساتھ ہی کھیلے کودے ہو، ادھر ہی پلے بڑے ہو. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر تم نے کیا وہ فعل، تم اچھے بھلے ادھر رہ رہے تھے، پھر تم نے وہ ایک کام کر دیا، اور اب یہ جو ہے یہ تو تم ناشکری کر رہے ہو، کہ بجائے اس کے کہ ہمارے احسانوں کا بدلہ دینے کے، تم یہ آگے ہمیں کیا بتا رہے ہو. اب تھوڑا سا غور کریں، احسان جتلانا کبھی بھی شرفاء کا طریقہ نہیں ہوتا، اور کسی پر اپنے احسان جتلا کے مظلوم کی مدد سے روکنا جو ہے یہ ایک فرعونی صفت ہے. کالا فالتوہا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کالا فالتوہا، ہاں میں نے کیا تھا وہ کام، وہ فعل میں نے کیا تھا. اذن وانا من الظالمین، جب کہ میں تھا انجان. اب ظالم انجان، بے خبر، جسے نہیں معلوم، اور یہ جو انگلش کے دو ورڈ ہیں یہ بہت زبردست اس کی میننگ کنوے کرتے ہیں. آئی واز اناویئر، آئی واز انکاگنیزنٹ، مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا، پوری جانکاری نہیں تھی، صحیح راہ کا علم نہیں تھا. بندہ پوچھ سکتا ہے کس چیز کا نہیں پتا تھا، صحیح سسٹم کا نہیں پتا تھا، صحیح طریقہ کار کا نہیں پتا تھا، صحیح قانون کا نہیں پتا تھا، رب کی صحیح راہ کا نہیں پتا تھا. فَفَرَّرْتُ مِنْكُمْ، تو میں فرار ہو گیا تمہارے ہاں سے. فَفَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، خائف ہو کر تمہارے ہاں سے. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا،
वजअलनी मिनल मुरसलीन, तो फिर मेरे रब ने दिया मुझे हुक्म और कर दिया मुझे मुरसलीन से। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तो उस हकीकत को वाज़ेह फरमा दिया कि उनका जो फ़ेल, जो कबती को कत्ल करने वाला था, वो कोई इरादा था नहीं था, बल्कि एक मजलूम की मदद करने में हुआ था। तो इससे ये भी सबक मिलता है कि कसूर का इतराफ़ कर लेना नेकियों का शेवा है, और इस पे इसरार करना बुरों का शेवा है। और इन आयात में जो दूसरी आयत थी, फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तकुम फ़वहब ली रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन, तीन खसूसियात का, जो रब की तीन खसूसियात हैं, उनका हमें तज़किरा मिलता है। नंबर 1, खौफ को दूर करना, कि अगर आप रब की पनाह में हैं तो खौफ ही नहीं है। हुक्म अता फरमाने वाला, आप हुक्म कहें, हिकमत करें, वो उसकी तरफ से मिलती है। और रसूल बना के भेजने वाला, कि अपना पैगाम जो है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये तीनों काम रब के हैं। व तिलका नेमतुन तमुन्नुहा अलैया, तो फ़िरौन साहब, ये जो आप मुझे जतलाए जा रहे हैं ये नेमत, कि जी आपको पाला था, इतने साल आप रहे हो। अनबत बनी इसराइल, वो आपने खुद तो गुलाम बना रखा है पूरी बनी इसराइल को। अब आप अंदाज़ा करें कि एक इतने बड़े शहनशाह के दरबार में जो उसके सामने खड़े होके ये बात करना जो है, ये कितने दिल गुर्दे का काम है। और जालिम के सामने पूरी हकीकत बयान करना। उसने एहसान जतलाए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने उसके करतूत रखे, जो कि बिल्कुल हक और सच। काला फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन, अब फ़िरऔन कहता है, भाई ये क्या है रब्बुल आलमीन, जिसका आप कहते हैं हमें उसने रसूल बना के भेजा है, उसने हमें अपना मैसेंजर बना के भेजा है। अब रब्बुल आलमीन, आप गौर करें, कुरान करीम का जो शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वहाँ भी टर्मिनोलॉजी रब्बिल आलमीन की यूज़ है। तो रब्बिल आलमीन, रब का लफ्ज़ होता है ऐसी हस्ती जो हर तरह के वसाइल मुहैया करती है। तो रब्बिल आलमीन से मुराद हुई कि वो हस्ती जो सारे आलमीन को हर तरह के वसाइल मुहैया करती रही है, मुहैया कर रही है और मुहैया करती रहेगी। अब जवाब देखिए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया, काला रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, कि वो तो रब है समावात का, अल अर्द का, और जो भी इनके बीच में है, मतलब कि पूरी कायनात, वो पूरी कायनात का रब है, और पूरी कायनात के हर चीज़ को वो ज़िंदगी के वसाइल जो है वो मुहैया कर रहा है। इन कुंतुम मूक़िनीन, अब ज़मीन आसमान और जो कुछ भी है, इसमें खुली निशानियाँ मौजूद हैं। भाई आंखें खोलो, उनका मुशाहदा करो, मुशाहदा करोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। इन कुंतुम मूक़िनीन, अगर आपको है यकीन। ये एक चीज़ बता रहा हूँ, भाई जो मेरा रब है वो तो रब है, उसने तो वसाइल मुहैया कर रखे हैं, ज़मीन आसमान और जो कुछ भी है, पूरी कायनात को आप खुद देख सकते हैं। काला लिमन हौलाहु अला तस्तमिऊन, अब फ़िरौन कहने लगा, जो इर्द गिर्द देखे तो मशीर, वज़ीर, दरबारी बैठे हुए थे, अब वो तो चाहता था कि कोई तो मेरी हमायत में बोले। कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात किए जा रहे हैं, मैं ही सिर्फ बोल रहा हूँ, वो मेरी हमायत में भी कोई नहीं बोल रहा। इसलिए उसे खुद ही कहना पड़ा, ओ भाई आप लोग भी सारे हो, क्या सुन नहीं रहे हो? अला तस्तमिऊन, क्या तुम सुन नहीं रहे हो ये क्या बात कर रहे हैं? काल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो रब है तुम्हारा और जो रब है तुम्हारे आबाए अव्वलीन का, तुम्हारे जो बड़े बूढ़े गुजरे हैं, तुम्हारे वाल, तुम्हारे दादा परदादा, उन सब का रब। अल्लाह ताला ने उन्हें भी वसाइल दिए
اور جو وسائل تمہارے پاس ہیں وہ بھی اسی رب کے دیے ہوئے ہیں۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہنے لگا ان رسولکم الذی، بے شک یہ جو رسول ہے نا، ارسل الیکم جو بھیجا گیا تمہاری طرف، لمجنون، اس سے ضرور کوئی جنون ہے، بھئی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس شان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اظہار حق کیا، اسے پھر مجنون صفتی کہا جا سکتا ہے۔ بہت حوصلہ چاہیے ایک سچ بات کو ایک اتنے بڑے حاکم کے ساتھ کہنا، اور جب بھی کسی نے حق بات کو ظالم کے سامنے پیش کیا ہے اسے ہمیشہ مجنون صفتی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن مجنون صفت مخالفین قرار دیتے ہیں، تو مخالفین میں، کیونکہ یہ بات انہیں ہضم ہی نہیں ہوتی کہ ایک بشر جو ہے ان کے رتبے، ان کے عہدے، ان کے جاو حشم، ان کی شان و شوکت کو بالائے طاق رکھ کر ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہے۔ اپنے سامنے، کیونکہ وہ تو عادی ہوتے ہیں کہ اپنے سامنے کسی کی بات کو وقت ہی نہیں دینا، ان کی اپنی مرضی چلتی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی مرضی کرتے ہوتے ہیں تو سوچ بچار کے عادی نہیں رہتے، اور دوسرے کی بات سننا تو ماننا تو بہت دور کی بات ہے، سننے کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ انہیں اپنی وہ ساری شان و شوکت خطرے میں نظر آتی ہے کہ بھئی اگر ان کی بات مان لی تو پھر تو بڑا گھاٹا پڑے گا، یہ ہو سکتا ہے میری یہ ساری شان و شوکت جاتی رہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، خبردار اگر میرے علاوہ کسی اور کا اپنا معبود ٹھہرایا۔ اب جو ہے ادھر سے لاجواب ہو گیا ہے تو دھمکیوں بھی آ گئی۔ قالا، کہنے لگا، لئن اتخذت الہا غیری، اگر آپ نے ٹھہرایا کوئی معبود میرے سوا، لاجعلنک من المسجونین، ڈال دوں گا آپ کو قید میں۔ وہ جو قیدی ہے نا، تم بھی ان قیدیوں میں سے ہو جاؤ گے، بندی خانے ڈال دوں گا، قید خانے میں ڈال دوں گا۔ اب فرعون نے جو کچھ رب العالمین کے بارے میں سنا اسے جھٹلا تو سکتا نہیں تھا، مان لیتا تو خدائی دعویٰ جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی تڑیاں چھڑیاں لاؤ، کوئی تمکیاں دیو کہ میرا اتنا اختیار ہے، جب چاہوں پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دوں، کوئی سزا دے دوں۔ اب آگے سے جواب دیکھیے، کالا اولو جیتو کا بشیء مبین، میں اگرچہ میں لے آؤں آپ کے پاس ایک شے بین، جب بین ہوگی تو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ کون ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہو یا میں ٹھیک ہوں، جو میں پیغام لے کے آؤں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ قال فاتح بہ ان کنت من الصادقین، کہنے لگا کہ بھائی اگر آپ جو کچھ لے کے آئے ہیں اسے پیش کریں اگر آپ سچے ہیں۔ اب جو بھی بندہ جب حق کو جھٹلاتا ہے اور اپنے اختیار کا دعویٰ کرتا ہے، پھر قدرت اس کے سامنے ایسی نشانیاں پیش کرتی ہے کہ اسے اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے کہ میرا اختیار کیا ہے، اور جو اصلی اختیار والا ہے وہ کس کمال کا اور کس شان کا ہے۔ فالقا عصاہ، پھر ڈال دیا آپ نے اپنا عصا، ڈال دیا آپ نے اپنا عصا، فاذا اذا ثعبان مبین، تو جب بھی ہو گیا وہ ایک سانپ۔ آپ اسے سانپ کہیں، ثعبان کہیں، اژدہا کہیں، اصل یہ جو لفظ ثعبان ہے یہ ہے کہ کوئی تیزی سے زیگ زیگ مینر میں موو کرتی ہے کوئی چیز۔ جیسے پانی عام طور پہ آپ بہاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کم ہوگا وہ سیدھی لائن میں جائے، تھوڑا بہت دائیں بائیں، وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سانپ بھی جب زمین پہ حرکت کرتا ہے تو ایک نشان تھا بنتا جاتا ہے۔ تو جو بھی چیز کو اس طریقے سے حرکت کر رہی ہو اور تھوڑی سی تیزی بھی ہو اس میں، تو اسے عام طور پہ ثعبان جو ہے وہ لفظ یوز کیا ہے۔ بال زیادہ ہم بحث میں نہیں جاتے۔ فالقا عصاہ، جب آپ نے اپنا عصا جو ہے وہ ڈال دیا، فاذا ہی ثعبان مبین، تو وہ ایک سانپ کی طرح یا ایک حرکت، وہ ایک متحرک ہو گیا۔
اب یہ جو صوبان کا لفظ ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 107 میں بھی آیا ہے، اور سورہ نمل میں جب یہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو وہاں کہ جب عصا کو ڈالا تو وہ ایک تیزی سے کوئی حرکت کرنے والی شے جیسے کہ جان، وہاں تشبیہ دی گئی تھی جان، کہ جیسا کہ جان، ایک تیزی سے حرکت کرنے والی چیز جیسے کہ جان قرار دیا گیا۔ اب اگر ہم صحیح مفہوم جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس واقعے سے ریلیٹڈ یہ عصا کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈالنے کے سارے واقعات جو قرآن کریم میں دیے گئے ہیں، یہ سورہ شعراء والا آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 32 جو ہے، یہ بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 107 ہے، اور سورہ نمل، یہ سب آپ کو پھر دیکھ کے تسلی سے بیٹھ کے دیکھنا پڑیں گے کہ یہ صوبان کیا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، تو ایک پہلا معجزہ جو پیش کیا وہ عصا کا معجزہ، دوسرا وَنَزَعَ يَدَهُ، جب نکالا اپنا ہاتھ، ید اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بیضا سفید، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ ہو گیا ایک سفید دیکھنے والوں کے لیے، کہ کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی نشان نہیں، بالکل۔ اب یہ ہمارے دوسرے رکوع کی آخری آیت تھی، تو اس کے ساتھ آج کا یہ جو 2 رکوع مکمل ہوئے، تو میں چاہتا ہوں اس کے جو کچھ موٹی جو باتیں ہم نے 2 رکوع میں دیکھی ان کے تھوڑا سا ایک جائزہ لیں۔ اب سورہ فرقان کی جو آخری آیت جو ایک بات کہی گئی تھی کہ اللہ کا پیغام جو ہے اس کی تکذیب کرنے والوں کو سزا ضرور ملتی ہے، تو وہی چیز آپ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 4 میں بھی دیکھی، اور اگر آپ پورا جو تھا رکوع سورہ فرقان کا آخری رکوع، تو اس میں 2 پارٹیوں کا، ایک وہ جو رحمان کے بندے تھے ان کا تذکرہ، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، حسنات مستقر، اور دوسری پارٹی کا ذکر ہوا تھا سات مستقر۔ وہی بات آگے چلتی آ رہی ہے کہ جو بھی 7 مستقر والے ہیں ان کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ اب وہی 2 ماڈل، ایک اچھائی کا ماڈل اور ایک برائی کا ماڈل جو ہے، تو اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، اور سب جو دوسرا رکوع ہے وہ شروع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہوتا ہے۔ اب اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ون بائی ون جو ہے وہ آتی جائیں گی جب ہم پورا واقعہ مکمل کریں گے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو سمجھ آتی ہے کہ جب بھی اللہ کریم کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اس بندے کو ہر طرح سے تیار کرتے ہیں، اس کی مکمل ٹریننگ کی جاتی ہے، مختلف حالات سے گزار کے اسے اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کام ایک احسن طریقے سے انجام دے سکے۔ اب اسی بات میں ہمیں جو اگلا پوائنٹ ہے کہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی، تو اس کا ایک مقصد یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کے دل سے فرعون کا خوف نکل جائے۔ وہ جو ایک دربار کا ماحول ہوتا ہے، جو ایک بادشاہ کو جو جاہ و جلال ہوتا ہے، جب آپ پلے بڑے ادھر ہیں، آپ نے زندگی کے کئی سال ادھر گزارے ہیں، you'll be used to it، تو آپ کو اپنی بات پیش کرنی جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں لگے گی۔ فرعون کے سامنے کھڑے ہونے ٹانگیں نہیں کانپیں گی۔ اور اگلی بات جو سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کی تدبیر ہے اس کے آگے سب کی تدبیریں زیرو۔ جب اللہ کریم کوئی امر جو ہے اس کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ساری تدبیریں دری رہ جاتی ہیں۔ تو کدھر تو وہ فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کراتا پھر رہا تھا، اور وہی بچہ جس کی تلاش تھی اللہ نے اسی کے گھر میں اس کی پرورش کروائی اور اسی سے کروائی۔ اب جو بھی حق کا پیغام پہنچانے والے ہیں اللہ کریم انہیں ہر طرح کے وسائل مہیا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا جو پیغام پہنچانے والی ہے ان کے لیے سب سے بڑی مدد، اور ساری جو سب سے بڑی مدد ہے وہ اللہ کا سہارا ہے، یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جو نشانیاں ذکر آتا ہوتا ہے تو نشانیاں جو نازل کی جاتی ہیں تو کئی مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا جو مقصد نظر آتا ہے وہ حقیقت کا مظاہرہ ہے۔ اب اس کا مشاہدہ کر کے
جو بندہ ایمان لے آتا ہے وہ تو سلامتی کی طرف آ جاتا ہے، اور جو جٹلا دیتا ہے وہ حق کی تکذیب کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک حجت کے طور پہ بھی، ایک یہ والا بھی، اور ایک پہلو حجت تمام کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ حجت کا بھی انکار کر دیں گے تو پھر سزا لازم ہے۔ دوسرا، اگر آپ غور کریں تو مختلف اقوام پہ جو معجزات نازل ہوئے تھے وہ اسی قوم کی بہترین جو مہارت ہوتی تھی اس کے مقابلے میں پیش کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت طب جو ہے وہ اپنے زوروں پہ تھی، بڑے کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے زور کو پہنچا ہوا تھا۔ تو اب ایک اس طرح کے معجزے پیش کیا جائے کہ جب وہ ان کے سامنے رکھے جائیں تو جھک جائیں گی ان کی گردنیں۔ اگر ہم چاہیں، اب اس آیت کو اب ریکال کریں، اگر ہم چاہیں تو ہم نازل فرما دیں ایسی نشانی کہ جھکی رہ جائیں ان کی گردنیں۔ اب جو اس علم کے ماہر ہوتے تھے انہیں دیکھ کے یہ صاف پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تو بہت ہی سپیریئر چیز ہے، اور یہ جو علم ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ یقیناً کسی سپیریئر ہستی کی طرف سے ہے۔ اور جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں ان 2 رکوعوں کا کنکلوژن، جب حق واضح ہو جائے تو پھر بھی جھوٹی شان و شوکت اور انانیت پہ جو ڈٹے رہنا ہے وہ ایک فرعونی طرز عمل ہی ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔